سورہ یاسین مکی صورت ہے، اس میں 83 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن باحکمت کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو زبردست اور مہربان ہے، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں جن سے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک تو طوق ہوتا ہے نا جو کڑے کی صورت یہاں تک ہے، یہ چوڑے ہیں، ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ہاں، اب وہ اتنے چوڑے ہیں طوق، تو ان کی گردنیں کیا ہو گئی ہیں؟ اوپر کو اٹھ گئی ہیں۔ آپ کتنی دیر گردن یوں کر کے رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ رحم کرے، یہ طوق جہنم کے اندر ہی ہیں۔ ہاں، اور جہنم کی آگ اور لوہے کے طوق کڑے، آپ خود سوچیں کیا حالت ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ منظر بتاتے ہیں نا کہ یہ طوق کتنے بڑے کہ ان کی ٹھوڑیوں کو چھو رہے ہیں، جس سے کیا ہو رہا ہے، ان کی گردنیں اوپر کو ہو رہی ہیں۔ تو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ سوچیں، اس کو امیجن کریں اپنے دماغ میں کہ یہ کس طرح کی چیز ہے، ٹھیک ہے، جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا، سو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے جاتے ہیں جو اعمال بھی لوگ آگے بھیجتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ لکھے جا رہے ہیں، ایک ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک لکھا جا رہا ہے۔ تو خود سوچیں کتنی خطرناک بات ہے، مکر نہیں سکتا نا بندہ۔ آپ کہتے ہیں لکھی ہوئی بات ہے، پکی بات ہے، اور جب انسان مکر جائے تو کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم وہ لکھا ہوا لے آتے ہیں سامنے، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، تمہارے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح ہمارے اعمال قیامت کے دن ہمارے سامنے لائے جائیں گے، لکھے ہوئے۔ ہاں، اور وہ ان کے وہ اعمال بھی جو جن کو یہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ کون سے والے پیچھے کیا چھوڑ کے جاتے ہیں ہم اعمال؟ یا تو گناہ جاریہ والے یا صدقہ جاریہ والے۔ تو کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کچھ سوچیں ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کچھ غلط چیزیں تو نہیں چھوڑ کے جا رہے، یا ہمارے بچے کسی غلط راستے پہ تو نہیں ہیں؟ اگر ہم نے اپنی ناخلف اولاد بھی چھوڑ دی نا اللہ کی نافرمان، تو بس ہمارا خسارہ ہے۔ اپنی پوری کوشش کریں اپنے بچوں کو سیدھے راستے پہ لانے کی، ٹھیک ہے۔ آگے خوش بختی بدبختی تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے، جو ہوگی ان کی وہ ان کے ملے گی، لیکن آپ کی کوشش بھی تو لکھی جائے گی نا، جو وہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں وہ اعمال بھی۔ اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ اور آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال اس وقت کا واقعہ بیان کیجئے جب اس بستی میں کئی رسول آئے۔ ایک بستی تھی، ایک رسول آیا، لوگوں نے اس کو جھٹلایا، ایک اور رسول آ گیا، پھر ایک اور آ گیا، تو لوگ نہیں مان رہے تھے اور لڑنے لگ گئے ان سے۔ دور گاؤں میں ایک آدمی نے سنا کہ ایک بستی میں اس طرح یہ 3-4 رسول آئے اور لوگ ان سے لڑائیاں کر رہے ہیں، اس سے رہا نہیں گیا۔ اچھا والا گھر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے کہا نہیں، میں جا کے ان رسولوں کی مدد کروں گا، میں ان لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ یہ سچ کہتے ہیں۔ وہ بیچارہ دوڑا 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 آیا اپنے گاؤں سے، اور یہ شہر کے کوئی علاقہ تھا، وہاں مشہور تھی نا بات، تو لڑ رہے تھے۔ تو اس نے آ کے کہا بھی تم ان نبیوں کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ کی باتیں بتا رہے ہیں اور اللہ کی توحید کی طرف لا رہے ہیں۔ وہ نبیوں کو تو کچھ کہہ نہیں سکے، وہ سارے اس بندے کے پیچھے پڑ گئے اور اس کو مارنے لگ گئے۔ اتنا مارا اتنا مارا، اس کو نیچے گرا کے اس کے اوپر چڑھ گئے کہ اس کی جو آنتیں ہیں نا وہ پخانے کے راستے سے نکل گئی۔ اتنی اذیت سے وہ بیچارہ شہید ہو گیا۔ ہاں، یہ واقعہ قرآن پاک میں ہے، لیکن ان الفاظ میں نہیں، یا حدیث میں ہے، قرآن پاک میں اور الفاظ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ہم نے اس کے پاس 2 رسولوں کو بھیجا تو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے اس کی تائید کی تو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو واضح طور پر پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ ہاں، کیوں منحوس سمجھتے ہیں؟ کہ تم جب آتے ہو عذاب لے کر آتے ہو۔ اب مجھے بتائیں، نبیوں کے رسولوں کی سے عذاب آتے تھے؟ کس کی وجہ سے آتے تھے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے۔
تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان کو کیا کرنے لگ گئے؟ دھمکیاں دینے لگ گئے۔ ان رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مارے جاتے ہو، جب تم شرک کرتے ہو، جب تم غلط کام کرتے ہو۔ کہا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے گزرے ہو۔ یہ بات تم جو کر رہے ہو نا، حد سے گزر گئے ہو تم لوگ۔ اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو۔ وہ بیچارہ اٹھ کے آ گیا، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتے، کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، اور وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ایسا نہ کرو۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سمجھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ سورہ یاسین پڑھتے ہیں آپ؟ پڑھتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا اس میں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کتنا بڑا واقعہ بیان ہو رہا ہے یہاں پہ۔ پھر کیا ہوا؟ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں؟ پھر تو میں یقیناً کلی گمراہی میں ہوں۔ میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اور اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا۔ اب جنت میں تو بندہ مر کے جاتا ہے نا، لہٰذا وہ تکلیف دہ واقعہ قرآن پاک میں ڈسکس نہیں کیا گیا کہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ شہید ہو گیا۔ ہاں، اللہ نے کیا کہا؟ جنت میں چلا جا۔ کہنے لگا کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے کتنا بڑا انعام دیا۔ کہ آپ کو جب کوئی خوشی ملتی ہے، آپ کا دل کرتا ہے نا میں کسی اپنے کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ ہاں، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات پہنچا دی۔ اس کی قوم کے نصیب میں تو ہدایت نہیں تھی، لیکن اس کی بات، اس کی خواہش، اس کی طلب، یا اس کے اندر جو چیز تھی نا، تڑپ، اللہ نے ہمارے آگے پہنچا دی۔ اور قیامت تک لوگ پڑھیں گے اس واقعے کو، جو وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے مجھے کیا انعام دیا ہے۔ ہاں، یا ان کے پیغام کا مقصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو اس نے کہا کہ کاش میں پتہ چل جاتا، میری قوم کو علم ہو جاتا کہ کیا پتہ چلتا؟ میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ یہ پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ دیکھیں، اچھا رزلٹ ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا۔ ہاں، مٹھائی کے ڈبے آتے ہیں اور ہم بانٹتے ہیں اور ساتھ لوگوں کو اپنا رزلٹ بتاتے ہیں۔ ہاں، تو وہ تو آخرت کا رزلٹ تو اتنا زبردست ہے کہ دل کرے گا کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ ٹھیک کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، اور پھر نہ صرف بخشا بلکہ مجھے باعزت لوگوں میں کر دیا۔ باعزت لوگوں میں مجھے کر دیا۔ یہ بات میری قوم کو پتہ چل جائے کہیں۔ ٹھیک، اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہی اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں۔ وہ تو بس صرف ایک چیخ تھی، صرف ایک چیخ تھی کہ یکایک سب کے سب بجھا گئے۔ کیا چیز بجھتی ہے؟ آگ لگی، راکھ بن کے بجھ گئے۔ وہ کیا تھی؟ وہ تو صرف ایک چیخ تھی۔ ایسے بندوں پر افسوس، کبھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی۔ اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین ہے کہ جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیے، اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھا لیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ کر لے آتے ہیں اور یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے مقرر کردہ غالب با علم اللہ تعالیٰ، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور یہ منظر تو ہم ہر مہینے میں دیکھتے ہیں نا، ہر مہینے میں یہ منظر دیکھتے ہیں۔ نہ آفتاب کی مجال کے چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دن سے پہلے رات آ جائے۔ ہر چیز اللہ نے ایک سسٹم کے تحت بنائی ہوئی ہے۔
اور سب آسمان پر تیرتے پھرتے ہیں، تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، چل رہے ہیں. کبھی آپ دیکھیں نا سولر سسٹم اپنا نظام شمسی، ہر سیارہ، ہر ستارہ، سورج، چاند، سب کچھ اپنے مدار میں کیا کر رہے ہیں؟ تیرتے پھر رہے ہیں. ان کو کوئی ٹیک نہیں ہے. چاند کس پہ کھڑا ہے؟ تیر رہے ہیں. ہاں، پانی میں مچھلی تیرتی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ کائنات پہ آسمان، سورج، چاند، ستارے یہ بھی تیر رہے ہیں. ہاں، یہ اللہ کی شان ہے. اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ہاں، کشتی اور اس کے علاوہ اور چیزیں پیدا کی جن پہ ہم سوار ہوتے ہیں. کس پہ سوار ہوتے ہیں؟ گاڑیاں، جہاز، بحری جہاز، سمندری جہاز، اور چھوٹی گاڑیاں، بڑی گاڑیاں، لینڈ کروزر، دیکھتے جائیں آپ. اب اس سے آگے کیا آئیں گی وہ ہمیں نہیں پتا. اڑن تشتری ٹائپ کی کوئی چیز آ جائے گی، ٹچ سسٹم والی کوئی چیزیں آ جائیں گی، بندے اڑے، ہمیں کیا پتا کیا ہوگا. ٹھیک، کیونکہ قیامت تک کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہی رہنا ہے. تو اللہ نے کہا ایسی چیزیں جن کو بھی یہ جانتے بھی نہیں وہ بھی بنائیں، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا کوئی فریاد رس ہوتا اور نہ وہ بچائے جائیں. لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں. اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانی میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں. اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو، تو یہ کفار ایمان لانے والوں کو جواب دے دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا. تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ سچے ہو تو بتلاؤ. انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے. قیامت کے دن، قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ آپس میں لگے ہوں گے، لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، کاروبار بھی، سارا کچھ ہو رہا ہے. اچانک کیا ہوگا؟ چیخ، سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت شروع ہو جائے گی. اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ سکیں گے. اور سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے. پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو سب کیا ہوں گے؟ مر جائیں گے. دوسرا سور جب پھونکا جائے گا قبریں پھٹیں گی، سارے باہر نکل آئیں گے. ٹھیک، کہیں گے ہائے ہائے ہماری خواب گاہوں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا. یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے اس کو سچ کہہ دیا. قبر میں کافر لوگ آرام میں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. قبر میں، عالم برزخ میں کفار آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. جیسے فرعون کے بارے میں بتایا، صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے. تو میدان حشر کی اور قیامت کی اتنی شدید سختی دیکھیں گے کہ کیا کہیں، ان کے منہ سے نکلے گا ہائے ہائے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے کس نے باہر نکال دیا. وہ قبر جو عذاب کے اندر سے یہ نکل کے آئے ہوں گے قبر کے، اس کو بھی کیا کہہ رہے ہوں گے؟ آرام گاہ کے. اس سے سوچے قیامت کتنی سخت ہے پھر. یہ نہیں مگر ایک چیخ کے پھر یکایک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہوں گے. ہاں جی، کیا دلچسپ مشغلہ ہے آپ کا؟ وہ کیا دلچسپ مشغلہ ہے؟ کیا دل کرتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ انجوائمنٹ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعوتیں رکھتے ہیں. سب سے مزے تو اسی وقت آتا ہے نا جب آپ کھانا کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. ہاں، اور اس میں ہم بالکل انجوائے کرتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دلچسپ مشغلوں میں ہوں گے جو بھی آپ کا ہے. ٹھیک، اور حشاش بشاش ہوں گے. ہوتے ہیں حشاش بشاش ویسے کبھی آپ کس دن ہوتے ہیں؟ وہ کون سا دن ہوتا ہے جب حشاش بشاش ہوتے ہیں؟ تو ایسا تو ہوتا ہی نہیں. جو ہمارا عید کا دن ہے جس دن تو ہوتے ہیں حشاش بشاش، سارا دن سو کے اور آوازار عصر کے وقت اٹھتے ہیں. اس دن بھی حشاش بشاش کب ہوتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، سو رہی ہوتی ہے. چاند رات کو جو اتنے گناہ کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگ، چوڑیاں چڑھوائی ہوتی ہیں نامحرموں کے ہاتھوں سے، مہندیاں لگوائی ہوئی ہوتی ہیں مردوں کے ہاتھوں سے. ہاں، مردوں کے کندھوں سے کندھے ملا کر چلے ہوتے ہیں مارکیٹوں میں. تو کیا ہمارے اعمال میں ہم کیسے حشاش بشاش ہو سکتے ہیں عید کے دن؟ سو کے ہی گزارنا ہے. اللہ تو بے نیاز ہے نا. ویسے اللہ نے ہمیں یہ 2 دن عید کے دیے تھے، حشاش بشاش ہونے کے لیے ہی دیے تھے. ہاں، خوشی کے لیے دیے تھے. اس دن جنت میں کیا ہوں گے؟ وہ حشاش بشاش ہوں گے. اور ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. ایسا تو دل کرتا ہے نا بیٹھنے کو. مسحری کسے کہتے ہیں؟
کون سا بیڈ؟ اور کیا خصوصیت ہوتی ہے مسحری کی؟ وہ جو چھت کے چوکٹے میں پردے لگے ہوتے ہیں نا چاروں طرف، وہ جو بڑے خوابناک سی چیز ہوتی ہے، چاروں طرف کیوں پردے گرے ہوتے ہیں؟ پرائیویسی، پرائیویسی، ہاں ملتی ہے پرائیویسی آپ کو اس دنیا میں؟ ملتی ہے؟ ہمارا تو گلہ یہی ہے، پہلے ساس سسر کے ساتھ رہتے ہیں، پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر بہویں آ جاتی ہیں، پرائیویسی تو کبھی بھی نہیں ملتی ہے نا؟ وہاں پرائیویسی مسحریاں ہوں گی، پرائیویسی ملے گی، ہاں جتنی مرضی باتیں کرنا میاں کے ساتھ، وہ بھی کہیں ادھر ادھر نہیں جائیں گے، وہ بھی آپ کے پاس ہی ہوں گے، ہاں مسحریوں پہ تکیوں پہ ٹیک لگا کے، ہے نا، دلہنوں کی طرح ریلیکس ہو کے، ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، ہر قسم کے میوے، ہر موسم کا پھل، اور ہر وقت اویلیبل، جتنا مرضی کھاؤ کوئی بھی نہیں روکے گا۔ اور اس کے علاوہ وہ بھی چیزیں ہوں گی جو آپ مانگ لیں گے، طلب بھی، بازو کا دل کرتا ہے نا کچھ الگ سی چیز ہونی چاہیے، ہے نا؟ ایک تو جو قدرتی طور پر ہیں، ہاں روسٹ مل رہا ہے، گوشت مل رہا ہے، اور مزے مزے کے کھانے مل رہے ہیں، لیکن آپ کا کچھ اور بھی کھانے کو دل کر رہا ہے تو جو طلب کریں گے وہ بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیا طلب کریں گے؟ کیا دل کرتا ہے، کیا کھانے کو دل کرتا ہے؟ جنت میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ کیا؟ ہماری پاکستانیوں کی ایک بریانی ہوتی ہے ہر جگہ پہ، بس مجھے پتا کہ سب وہی سب کچھ ہوگا، اور مانگنے کو بھی ملے گا انشاءاللہ، جب ہم مانگیں گے تو طلب کرنے پہ بھی مل جائے گا۔ مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، اور اے گناہ گارو آج تم الگ ہو جاؤ، اے گناہ گارو آج تم الگ ہو جاؤ، آج تم نیکوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اور اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ لیا؟ قرآن پاک میں ہم پڑھ رہے ہیں نا، بار بار اللہ میں کہہ رہے ہیں نا شیطان کے پیچھے مت چلو، شیطان کی عبادت مت کرو، ٹھیک ہے؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا سیدھی یہی راہ ہے، اور شیطان نے تو تم میں بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، تمہیں عقل نہیں تھی؟ کیوں آئے اس کے بہکاوے میں؟ ٹھیک، یہی وہ دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا تھا، اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ، ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے۔ کیوں مہریں لگائیں گے؟ کیونکہ انسان فرشتوں کے لکھے ہوئے کا انکار کر دے گا کہ میں نے نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے، اس وقت پھر اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، زبان بند کر دے گا، ہاتھ اور پیر بولنا شروع ہو جائیں گے۔ امیجن کریں کتنی خطرناک بات ہے، ہماری انگلیاں بول رہی ہوں گی، ہمارے ہاتھ بول رہے ہوں گے، ہاں، اور بتا رہے ہوں گے نہیں اس نے کیا، اللہ تعالیٰ یہ کام کر کے آیا، یہ شرک کرتا تھا، اس نے سب کام کیے یہ، جیسے ٹک ٹک چلتی ہے نا، ہاں جی، ابھی تو زبان پھر بھی موبائل کے اوپر ہماری انگلیوں کی زبان ہی ہے نا، تو اس وقت تو باقاعدہ یہ زبان ان کو لگے گی، اور یہ پاؤں بھی بولیں گے اور یہ ہاتھ بھی بولیں گے، اور جب وہ بول چکیں گے پھر اللہ زبان کو اجازت دے گا، زبان کہے گی میں تمہارے حق میں بات کر رہی ہوں کہ تمہیں آگ میں نہ جلایا جائے، اور تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو پھر ہاتھ اور پیر کہیں گے تو چپ رہ، تیری گناہوں کی وجہ سے تو ہم اس نوبت تک پہنچے۔ یہ جواب اعضاء لڑیں گے ہمارے، ہم سے اپنے، ہمارے اعضاء، خود سوچیں کتنا خطرناک ٹائم ہوگا۔ اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ انہی کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے نہ وہ لوٹ سکتے، صورتیں مسخ ہو جانا۔ اور جسے ہم بوڑھا کر دیتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹ دیتے ہیں، کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ اور نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے ہیں اور نہ یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے، اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں بنائی ہیں، اور ان میں جو چیزیں ان میں سے ان کے لیے چوپائے ہیں وہ بھی پیدا کیے ہیں جن کے یہ مالک ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ ایک بکری پالتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک بکری کا مالک کون ہوتا ہے؟ آپ ہوتے ہیں۔ اس بکری کو بچہ کون دیتا ہے؟ اس بچے کا مالک کون ہوتا ہے؟
بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس بکری کو بچہ کس نے دیا ہے؟ اور اس بچے کا مالک کون بن گیا؟ انسان بن گیا. ہاں، پھر اس کے بچے ہوتے ہیں. ایک بکری سے پورا ریوڑ بن جاتا ہے اور آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں. ہاں، اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی جس کے تم مالک بنے، تم مالک بن گئے جس کے. اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے، جن میں سے بعض تو جن پر سواریاں یہ کرتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں، اور انہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں، دودھ. کیا پھر یہ شکر ادا نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں، حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باش لشکری ہیں. بس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے. ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں. کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر کیا ہوا؟ وہ یکا یک شریر جھگڑالو بن گیا، اور اس کے لیے ہمارے اور اس لیے اس نے ہمارے لیے مثال بیان کر دی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا. کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیجئے انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، اور وہ سب کی پیدائش کو بخوبی جاننے والا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے سب درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکا یک آگ سلگاتے ہو، اور جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر قادر نہیں، بے شک قادر ہے وہ، اور وہی تو ہے پیدا کرنے والا، اور وہی دانا اور بینا ہے. اور جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بس اتنا ہی کہہ دیتا ہے کن ہو جا، تو وہ اسی وقت ہو جاتی ہے. بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. سورہ یاسین ہم گھروں میں کیوں پڑھتے ہیں ویسے؟ برکت کے لیے، اور مردوں کے لیے، آسانیوں کے لیے، ہاں، مسئلوں کے لیے، مسئلوں کے حل کے لیے. تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس میں مسئلوں کا حل کہاں چھپا ہوا ہے؟ جب تک آپ اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے آپ کے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ اب اس میں ہمیں کتنی چیزیں سکھائی گئی ہیں؟ سورہ یاسین میں مین چیز کیا سیکھی ہے ہم نے؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی راہ پر چلیں گے کامیابیاں ملیں گی، شرک سے بچیں گے تو کامیابی ملیں گی، توحید کے راستے پہ چلیں گے تو کامیابی. ہم گھر میں اگر سارا دن بھی سورہ یاسین پڑھیں اور اس کا ترجمہ غور نہیں کیا، اس کے اپنے عمل میں تبدیلی نہیں لائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اثر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہاں، قرآن پڑھنے کی برکت ہے، آپ جتنا پڑھیں گے برکت ہوگی گھر میں، ترجمہ پڑھیں گے تو عمل میں تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اصل ٹریک کی طرف جائیں. اصل ٹریک کیا ہے؟ اگر ہم آسانیاں چاہتے ہیں تو اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، سمجھیں گے تو عمل میں تبدیلی آئے گی، سمجھیں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، ہم اللہ سے پیار کریں گے. آپ کو اللہ پہ پیار نہیں آتا؟ ہاں، جنت کا اتنا پیارا ذکر ابھی پڑھا، پیار نہیں آ رہا؟ جو دل کرے گا ملے گا. تکیوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں میاں بیوی بھی ساتھ ہیں، شور تعریفیں بھی کر رہے ہیں دنیا میں، اور ہمیں کیا گلے ہوتے ہیں؟ ہاں، تعریف ہی نہیں کرتے. میں نے لپسٹک لگا دیکھا بھی نہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن قیامت کے دن جب انسان کو جنت ملے گی، یہ ساری نعمتیں بھی مل جائیں گی جو جو انسان کی خواہش ہوگی. ہاں. صافات، سورہ صافات مکی صورت ہے، اس میں 182 آیتیں اور 5 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے سب باندھنے والے فرشتوں کی، پھر بری طرح ڈانٹنے والے فرشتوں کی، پھر اللہ کے ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی. یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے، آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے. ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے. جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بطور گواہ بلائے گا، اور یہ چیزیں ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہیاں دیں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیزیں ساری کہاں پہ ہیں؟ فرشتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں اور لکھ کر اللہ کے پاس لے کر بھی جاتے ہیں. اور حفاظت کی سرکش شیطان سے. عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے ان کو مارا جاتا ہے بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا وہ شعلہ لگ جاتا ہے. ان کافروں سے پوچھو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے اس کے علاوہ پیدا کیا؟ ہم نے انسانوں کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا ہے، بلکہ تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں.
اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں اور خاک اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا پھر سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجئے، ہاں ہاں، تم ذلیل بھی ہوگے، اور وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکایک یہ دیکھنے لگیں گے۔ یعنی زور کی جھڑکی، جو ہی اللہ کا حکم، جھڑکی، سور کا پھونکنا، اور ساتھ ہی پھر ان کو سب کو نظر آ جائے گا۔ یا جب فرشتے موت کے نظر آ جاتے ہیں تو وہ ایک جھڑکی ہوتی ہے نا، خالی نکلو اے خبیث روح نکل، تو جھڑکی ہے نا، اور پھر ان کو سب کو نظر آنے لگ جائے گا۔ حقیقت میں مرنے کے بعد آنکھیں کھلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یکایک دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، یہی سزا جزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے۔ ظالموں کو، ان کے ہمراہیوں کو، اور جن جن کی وہ پرستش کرتے تھے، ان سب کو جمع کر لو، ان سب کو اللہ کو چھوڑ کر پھر انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے اس وقت کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے، آج فرما بردار بن گئے، آج مان رہے ہیں بات کو، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے۔ کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آئے تھے۔ وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم ہی ایماندار نہیں تھے، اور جو کچھ ہمارا زور تم پر تھا ہی نہیں، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ اب تو ہم پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہ ہی تھے، سو اب آج کے دن سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ یہی تو حق سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا مانتے ہیں۔ یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے، انہی کے لیے مقرر روزی ہے، ہر طرح کے میوے اور باعزت اور اکرام ہوں گے۔ وہ نعمتوں والی جنتوں میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا جو صاف، شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، اور جس کے پینے کے بعد نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ہی پینے سے بہکیں گے۔ دنیا کی جتنی مرضی سپر شراب ہو، فرسٹ ٹائم پیتے ہیں نا چکر آ جاتے ہیں، سر میں درد بھی ہوتا ہے، وامٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہے، ہاں، پھر آہستہ آہستہ لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو جنت کی شراب شفاف، پاکیزہ، لذیذ، میٹھی، شیریں ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں یہ خاصیت ہوگی کہ سر نہیں چکرائے گا، سر درد نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی اور نیچی نگاہوں والی، شرم و حیا والی۔ ہاں، پہلے دلہن کا یہ تصور ہوتا تھا، آج کل وہ بھی نہیں ہے، دلہن بھی نہیں شرماتی، ٹھیک ہے؟ تو نیچی نگاہوں والی، اور یہ خوبصورتی ہے حیا، ٹھیک ہے؟ اور ہر مرد کو دو دو حوریں ملیں گی، یہ بھی پتا آپ کو، ہر مرد کو دو حوریں اور دو دنیا کی عورتوں میں سے دو بیویاں ملیں گی، شہید کو 70 حوریں ملیں گی، ایسے جیسے چھپائے ہوئے انڈے، انڈے ہوتے ہیں نا وائٹ، اتنے مطلب بالکل پیور وائٹ ہوتے ہیں، اور چھپائے ہوئے ایسے کہ ان کو کبھی کسی نے چھوا بھی نہیں ہوا ہو۔ جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، ان میں سے کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی تھا۔ اب کیا ہے کہ جنت کی باتیں، کیا آپ سوچتے ہیں نا جنت میں کیا باتیں کریں گے، تو اب جنت کی باتیں، کھانا بھی ہو گیا، پینا بھی ہو گیا، اور اپنی طلب کی چیز بھی مل گئی، پھر مسحریاں بھی دیکھنی۔ اب ایک اور سین اللہ بتا رہے ہیں کہ جنت میں وہ پوچھنے والا پوچھے گا ہمارا ایک ساتھی تھا جو کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت آنے والی ہے، کیا تو اس میں سے یقین کرنے والوں میں سے ہے، جو یہ سوال ہم سے کرتا تھا، یعنی مسلمان نہیں تھا ہمارا ساتھی، ہمارا دوست تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لاتا تھا، وہ کدھر گیا؟ اور کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا اس وقت ہم سزا جزا دینے والے ہوں گے؟ کہے گا کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو دیکھو؟ ہاں، پوچھیں گے فرشتے آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اور پھر اس کو جہنم کی تہ میں دکھایا جائے گا، پھر دکھایا جائے گا اس کو، وہ بندہ وہ دیکھو وہ جہنم میں جل رہا ہے، جھانک لو اس کو، جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا، کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتا، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں سے بن جاتا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں،
سوائے پہلی ایک موت کے، اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں، پھر تو ظاہری بات ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت اچھا ہے؟ یہ مہمانی جو جنت میں کی جا رہی ہے یہ اچھی ہے یا زقوم کا درخت اچھا ہے؟ اور ابو جہل نے اس کا بھی مذاق اڑایا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ کھجور اور مکھن اور اس طرح کی چیزیں ملا کے کہتا آؤ جی آج زقوم کی دعوت کرتے ہیں۔ ہر چیز کا مذاق اڑاتے تھے نا، کیونکہ اس کا عقیدہ نہیں تھا نا آخرت پہ، تو وہ ہر چیز کا مذاق بنا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ کیا زقوم کا؟ اور زقوم ایسا پھل ہے جہنم کی تہہ میں اگنے والا یہ پھل، جس کے خوشے شیطانوں کے چہرے جیسے ہیں۔ اس کی شکل بھی بڑی عجیب سی ہے، شیطانوں کے جیسے سر ہوتے ہیں۔ ہمیں تو نہیں پتا کیسے ہوتے ہیں، اللہ نے ہی بتایا کہ اس طرح کے ہوں گے۔ اور اس کا ایک جوس کا قطرہ اگر ٹپک پڑے زمین پر، تو زمین میں جتنے میٹھے فروٹ پھل سبزیاں ہیں نا سب کڑوے ہو جائیں، زہر ہو جائیں۔ ہاں، کریلا کھایا کبھی؟ کریلا آپ کھائیں اور اس کے ساتھ آپ آلو ڈال لیں تو آلو بھی کیا ہوگا؟ بھنڈی ڈال لیں تو کچھ بھی ڈال لیں، وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ کڑوی ہو جائے گی، ہے نا؟ ہاں جی، ہاں جی، یہ جہنم کی تہہ میں اگنے والا درخت ہے اور انتہائی کڑوا۔ ٹھیک، جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنایا ہے، اور بے شک یہ درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ جہنمی اس درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ اب مثال ہے، دنیا کا کڑوا پھل تو کریلے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ زیادہ کریلے کھا لیں، معدے میں کیا ہوتا ہے؟ شدید جلن ہوتی ہے نا؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سینے میں بھی جلن ہوتی ہے۔ پھر آپ کیا پیتے ہیں اوپر؟ کچی پیتے ہیں، ہے نا؟ کریلوں کے ساتھ اکثر کچی کا گلاس ہوتا ہے تاکہ معدے میں گرمی نہ ہو۔ ٹھیک، جب ان کو وہاں پہ اب کیا ہوگا؟ پیٹ بھر کر یہ کھائیں گے، پھر ان کو جب معدے میں تکلیف ہوگی، پیاس لگے گی، تو پھر اوپر سے گرم پانی پلایا جائے گا۔ اچھا، آپ کریلوں کے اوپر نا کبھی قہوہ پی کر دیکھیں، ٹرائی کیا کبھی؟ پیا ہی نہیں جائے گا، پیا ہی نہیں جائے گا، طبیعت آپ کی خراب ہو جائے گی۔ کیوں؟ آلریڈی معدے میں گرمی ہو رہی ہے، اوپر سے آپ قہوہ پی رہے ہیں گرم گرم۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ سوچیں پھر جہنمی، یہ تو دنیا کی چھوٹی سی مثال ہے، کڑوا پھل، اور پھر ٹھونس ٹھونس کے کھلایا گیا، پھر جب معدے میں اب تباہی لگ گئی، آگ لگ گئی، تو پھر اوپر گرم پانی۔ امیجن کریں۔ ٹھیک، تو کیا ہے کہ ان کے پھر اس پر گرم گرم جلتے پانی کی ملونی ہوگی، پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی، اور پھر یہ سارا کچھ کھلا پلا کے پھر جہنم میں دھکا، کھلا پلا کر پھر جہنم میں دھکا دیا جائے گا۔ یقین مانو انہیں اپنے باپ دادا کو انہیں بہکا ہوا پایا، اور یہ انہیں ان کے نشان قدم پر دوڑتے رہے، وہی کام یہ کرتے رہے۔ اور ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں، اور جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے۔ اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا کچھ ہوا، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اور اس کے کس زبردست مصیبت سے بچا لیا، اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلی قوموں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلے دیتے ہیں، اور ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور اس نوح کی تابعداری کرنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جب کہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے۔ بے عیب دل، ہاں، آپ کا دل بے عیب ہے؟ سوچ سکتے ہیں ہمیں سے کسی کا دل بے عیب ہے؟ کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو جس کے دل میں؟ ابراہیم علیہ السلام کا دل تھا۔ اور ان کے اندر خاص بات کیا تھی؟ ایک تو توحید تھی نا، مہمان نواز، نرم طبیعت، شفقت کرنے والے، دھیما اپنے کافر باپ کے ساتھ بھی کتنے آرام سے بول رہے ہیں۔ ہاں، ایسا دل ہوتا ہے بے عیب دل، دل میں کہیں کسی جگہ بھی نیگیٹیوٹی نہیں آ رہی۔ ہمیں تو غصہ آ جائے تو ایک دم ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دم غصہ آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو ہو جاتے ہیں ہم لوگ، ہے نا؟ بعد میں جا کے بے شک کول ڈاؤن ہو جائیں، لیکن فوری طور پہ کیا ہوتا ہے؟ تو دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کو بے عیب دل بنا دے، اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو، نہ اللہ کے لیے نہ اللہ والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ بے عیب دل لائے۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوج رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ تو بتاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا میں تو بیمار ہوں، جانے لگے تھے نا میلے میں، تو ایک یہ جیسٹر تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے ہمارے ستارے گردش میں، آج ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
ہاں، اب ابراہیم علیہ السلام ان کی نیچر جانتے تھے، تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میں تو بیمار ہوں، تو لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا یہ کہہ کے کہ چلو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تو یہ نہیں جائے گا، ٹھیک، میں تو بیمار ہوں۔ اسی پر وہ سب کے سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ آپ چپ چپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ وہ بتوں کے آگے پڑا۔ ابھی میں نے وہ دیکھا، کل ایک پکچر آئی ہوئی تھی، قبر کے آس پاس پوری افطاری لگی ہوئی ہے۔ ہاں فیس بک پہ تصویر آئی، میں بڑی حیران ہوئی، پوری افطاری اس کی، وہ جو بنی نہیں بنی ہوتی قبر کی، پوری اس کے اوپر افطاری۔ تو کتنی عجیب بات ہے، آپ افطاری کس کو کروا رہے ہیں؟ وہ کون کھائے گا وہاں پہ؟ کون کھائے گا وہ؟ اب بتوں کے آگے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہندوؤں کے آپ بت دیکھتے ہوں گے، ان کے آگے وہ بڑے بڑے تھال اور پلیٹیں، پوجا کی پلیٹ ہوتی ہے، اس میں ناریل، لڈو اور ڈرائی فروٹ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی، پھر مکھن کھلاتے ہیں بتوں کو، مکھن دیتے ہیں اس کو، دودھ میں تو نہلاتے ہیں نا، مکھن کھانے کو دیتے ہیں۔ اچھا دودھ بھی پلاتے ہیں، بہرحال وہی بات ہے نا کہ مختلف رسمیں ہیں۔ تو وہ آگے نا، اب وہ بتوں کے آگے کھانا رکھ کے چلے گئے، خود ہی کھا لیں گے، کھاتے کب ہیں وہ؟ یہی لوگ کھاتے ہیں اٹھا کر۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو بتوں سے کہا یہ کھا کیوں نہیں رہے ہیں آپ، کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ ہاں تو پھر تمہیں، ہاں بالکل، کیا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر کہتے تمہیں کیا ہو گیا، بات بھی نہیں کرتے ہو، باتیں تو کرو نا میرے ساتھ۔ تو اب بت بولے گا؟ بول بھی نہیں رہا۔ پھر کیا کیا، پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے اور ٹکڑے 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 کر دیے، ہاتھ توڑ دیے، ٹانگیں توڑ دی، منہ توڑ دیا، ناک توڑ دی، جو جو بتوں کا حصہ تھا الگ الگ کر دیا۔ اور بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں خود تم تراشتے ہو، اور حالانکہ تمہیں تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ نے ہی تو پیدا کیا ہے۔ جس لکڑی سے بنا رہے ہو وہ لکڑی کس نے پیدا کی ہے؟ جس مٹی پتھر سے بنا رہے ہو وہ کس کی ہے؟ ہاں، اس کو تم تراشتے ہو، خود پوچھتے ہو۔ وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اسے دہتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ انہوں نے تو اس ابراہیم کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لیکن ہم نے ان کو نیچا کر دیا۔ اور اس ابراہیم نے کہا کہ میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ اکیلے ہو گئے نا، سب چھوٹ گیا، خاندان، گھر بار، باپ، پوری فیملی جو مطلب ادھر تھی ابھی، کیونکہ شادی تو نہیں ہوئی بھی تھی، پھر شادی کی وہاں سے عزت کر کے، پھر کہا اللہ مجھے اولاد دے، تو ہم سے تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کی، کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کا یہ وہ واقعہ ہے، جب پھر وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، تو اس ابراہیم سے کہا میرے پیارے، کہ ابراہیم نے کہا میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ نبی کا خواب جو ہوتا تھا نا وہ وہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کبھی فرشتہ آ کے اللہ کا پیغام دیتا تھا، اور کبھی وہی خواب میں آ جاتی تھی۔ تو انہوں نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بچہ تھا بردبار، سمجھدار، وہ سمجھ گیا کہ ابا کو کیا حکم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، ابا جان جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ذبح ہونے کو تیار ہو گیا۔ ہاں ذرا آپ اپنے بچوں کو کہنا میں نے اللہ کے لیے تیری ایک انگلی کاٹنی ہے، صرف ایک چھوٹی سی، نہیں کاٹے گا، ہے نا؟ وہ ذبح ہونے کو تیار ہو گئے۔ غرض جب دونوں متی ہو گئے اور اس باپ نے اس بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے ان کا ذکر پچھلی قوموں میں باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی جو نبی ہوگا اور صالح لوگوں میں ہوگا، اور ہم نے ابراہیم و اسحاق پر برکتیں نازل فرمائیں، اور ان دونوں کی اولاد میں بعض تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بڑا احسان کیا، اور انہیں ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دے دی، اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے انہیں واضح روشن کتاب دی اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا۔ اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو
اور کیا تم بول نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ ہے جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے، لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، بس وہ ضرور عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے۔ اور ہم نے الیاس کا ذکر پچھلوں میں باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ اور بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی، اور پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔ اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، کیا پھر بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے، جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی میں، پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ جی ہو گیا انیس یہاں تک 143۔ بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے لیے اٹھائے جاتے، اس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جاتے اور یہ مچھلی کے پیٹ سے آتے ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں رہتے، کس کے؟ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ کل اس سے آگے پڑھیں گے۔ پارہ نمبر 23 نصف ہمارا ہو چکا ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا کریں۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت کی راہیں ہمارے لیے آسان کر دیں، اور ہمیں دین کی اتنی اچھی سمجھ آئے کہ ہمارے عقیدے درست ہو جائیں، ہمارا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو جائے، ہم ہر مشکل پر صبر بھی کریں اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، ہمارے بچوں کو نیک راہ پر لگائے اور ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ جتنے لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالح اولاد سے نوازے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام بشری خطاؤں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین بارکم اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم 23ویں پارے میں نصف تک کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے آگے 144 آیت سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیں، ہم جو کچھ بھی پڑھیں سیکھیں سمجھیں اس پر عمل کر سکیں، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا کی ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کر دیں، آمین۔ سورہ صافات پارہ نمبر 23 آیت نمبر 144، 144 آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والے نہ ہوتے، یعنی یونس علیہ السلام، تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے، یعنی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ بس انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور اس وقت وہ بیمار تھے، اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت ہم نے اگایا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، بس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش اور عشرت کی زندگی دی۔ ان سے دریافت کیجئے کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے، یا یہ اس وقت موجود تھے جب کہ ہم نے فرشتوں کو مونس پیدا کیا؟ آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افترا پردازی ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹوں پر ترجیح دی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ کیا
تم اس کی قدر بھی نہیں سمجھتے؟ یا تمہارے پاس کوئی صاف دلیل ہے تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ۔ اور ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی ہے۔ یعنی یہ کہتے تھے نا کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر یہ کہتے تھے کہ جنوں سے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے ساتھ جنوں کی بھی رشتہ داری جوڑ لی، فرشتوں کی بھی رشتہ داری جوڑ لی۔ حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ اس عقیدے کے لوگ عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ بالکل پاک ہے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان باطل کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ جو جہنمی ہی ہے۔ اور فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اور ہم تو بندگی الہی میں صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور کفار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے چنیدہ بندے بن جاتے، لیکن پھر بھی اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے۔ پس اب عنقریب جان لیں گے، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ یقین وہی مدد کیے جائیں گے، اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، اور یہ بھی آپ کے آگے چل کر دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذابوں کی جلدی مچا رہے ہیں۔ سنو، جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا، اس وقت ان کو جن کو متنبع کیا گیا تھا بڑی بری صبح ہوگی، اور آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، یہ بھی ابھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے، اور جس چیز سے یہ شرک بیان کرتے ہیں، مشرک بیان کرتے ہیں، اور پیغمبروں پر سلام ہے۔ اور سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ سورہ صاد، سورہ صاد جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور اس میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چند چیخ و پکار کی لیکن وہ چھٹکارے کا نہ تھا۔ اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا، اور کہنے لگے کہ یہ جادوگر اور جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہم سب اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا ہے؟ کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا ہے؟ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ صحیح ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں۔ یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یا کیا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے؟ تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں، یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے۔ ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی تو جھٹلایا تھا، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور آئکہ کے رہنے والوں نے بھی یہی بڑے لشکر تھے۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، بس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی، اور انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی ڈھیل اور توقف نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے۔ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا، اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو وہ تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب ان کے زیر فرمان تھے۔ اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا۔ اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی کہ جب وہ دیوار پھانگ کر محراب میں آ گئے، جب یہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے، پس یہ ان سے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا، خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہمیں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ دکھا دیجئے۔
سنیے یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک دمبی بھی مجھے کو دے دے اور مجھ پر یہ بات میں سختی برتتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصہ دار اور شریک ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے۔ جی وہی میں دیکھ رہی ہوں کس کا واقعہ۔ یہ دمبیوں کے واقعے میں نا اسرائیلی روایات بہت ساری ہیں اور کوئی اتھینٹک نہیں ہے احادیث میں۔ اس میں جو ان سے غلطی ہوئی تھی نا، وہ غلطی یہ تھی کہ ایک کی بات سن کے رائے دے دی تھی، دوسرے کی بات نہیں سنی تھی۔ ٹھیک ہے، اس آدمی نے کہا کہ میرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور جو میرے پاس ایک ہے وہ بھی لینا چاہتا ہے۔ تو اصول یہ ہوتا ہے جج کے لیے، قاضی کے لیے، کہ وہ دونوں کی بات سنیں۔ تو ان سے کیا غلطی ہوئی تھی کہ اس کی بات سنے بغیر ایک دم کہہ دیا کہ ہاں شریک لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس پر بھی ان کو پکڑا گیا اور اس چیز پر سرزنش کی گئی کہ آپ نے ایک دم سے کیسے فیصلہ کر دیا، نبی تھے نا۔ ان کو اس بات پر ڈانٹا گیا اللہ کی طرف سے، جس پہ پھر انہوں نے فوری طور پر استغفار کی تھی۔ باقی جو اسرائیلی روایات میں وہ من گھڑت باتیں ہیں اور ان کی کوئی وہ بھی نہیں، ڈیٹیل بھی اس کی اگر ان کو ڈسکس بھی کریں گے تو وہ غلط بات ہوگی، کیونکہ اس میں جو باتیں ہیں نا وہ نبی کی شان کے خلاف ہیں۔ جیسے اس میں ایک واقعہ وہ بتاتے ہیں کہ بھی ایک فوجی تھا، اس کے بیوی کے بارے میں انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کو طلاق دے دو زبردستی۔ تو اب ایک نبی ایسا کہہ سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، شریعت میں بھی بے شک اگر وہ اختیار بھی رکھتے ہوں تو بغیر کسی وجہ کے یا ظلم کے تو نہیں ایسی۔ تو اسرائیلی روایات میں اس طرح کی باتیں ہیں جو انبیاء کی شان میں گستاخی کرتی ہیں، پھر ہم ان کو نہیں ڈسکس کرتے۔ قرآن نے یہاں تک بتایا اور مین مقصد بھی سمجھ آ رہا ہے کہ انہوں نے جلد بازی کی۔ ٹھیک ہے، جیسے جج کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ صبر سے بات سنے اور دونوں کی بات سنے۔ وہ جیسے قاضی کے پاس ایک شخص آیا اور رو رہا تھا، اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی تھی اور رو رہا تھا اور کہا کہ دیکھیں اس نے میری آنکھ پھوڑ دی۔ تو اس نے کہا یہ تو تم پہ بڑا ظلم ہوا، ہاں لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ آپ پتہ یہ اس کی 2 آنکھیں پھوڑ کر آیا ہو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ 2 آنکھیں اس کی پھوڑ کے آیا ہو۔ تو ایک دم قاضی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی تھے، ان کو فوراً سے ڈانٹا گیا اور انہوں نے ساتھ ہی استغفار کی تھی۔ بس قرآن میں اتنا ہی واقعہ اور حدیث میں اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسرائیلی روایت کی ڈیٹیل ہے وہ میں یہاں ڈسکس کروں گی ہی نہیں۔ ٹھیک، بس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کے لیے انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا۔ یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔ ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے۔ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بہت ہی اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے، میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق بھی نہ تھا۔ جی یہ بھی اب ایک اس میں واقعہ ہے۔ یہ آزمائش کیا تھی
کرسی پر ڈالا گیا جسم کس چیز کا تھا اور اس کا کیا مطلب ہے، اس کی بھی کوئی ڈیٹیل قرآن میں موجود نہیں ہے، نہ حدیث میں ملتی ہے۔ بعض مفسرین نے صحیح احادیث سے ایک واقعے کو اس پر لگایا تو ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ میں آج کی رات اپنی بیویوں سے، جن کی تعداد 70 یا 90 تھی، ان سے ہم بستری کروں گا، اور ان سے جو شاہ سوار پیدا ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ لیکن یہ حدیث نہیں ہے، اسرائیلی روایات میں ہے۔ انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو کیا ہوا کہ صرف ایک ہی بیوی کے ہاں اولاد ہوئی، اور وہ بھی کیا تھا، معذور بچہ تھا، معذور بچہ تھا۔ تو فرمایا کہ اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ دیتے تو سب مجاہد پیدا ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک روایت صحیح بخاری میں آتی ہے۔ ان مفسرین کے خیال میں شاید انشاءاللہ نہ کہنا یا صرف اپنی تدبیر پر اعتبار کرنا فتنہ ہو، اور جس میں سلیمان علیہ السلام مبتلا ہو گئے، اور کرسی پر ڈالے والا جسم جو تھا یہی ناقص وہ بچہ تھا۔ بخاری کی روایت ہے، اور یہ ایک الگ روایت ہے جس کو انہوں نے یہاں کہا کہ شاید اس کا یہ مطلب ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہا کہ میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو، اور تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ بس ہم نے ہوا کو ان کی ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنات کو بھی اس کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہے ہمارا یہ عطیہ ہے، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں، اور ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر کے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شیطان کے چھونے سے نا بیماری ہو جاتی ہے۔ ہماری اکثر جو بیماریاں ہیں وہ ہمیں شیطان جب ٹچ کر جاتا ہے اس سے ہوتی ہیں، جیسے کینسر کی بیماری ہے، بچے ضائع ہو جانے کی بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے کہ عورت کے رحم میں آ کے نا اپنی ایڑی مار دیتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، مسکیریج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ثابت ہے کہ شیطان چھو جاتے ہیں، اور آزمائش ہوتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات ہماری اپنی لاپرواہیاں ہوتی ہیں، عبادت میں کوتاہی کر جاتے ہیں، کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے، یا جیسے ایوب علیہ السلام کے ساتھ آزمائش کا معاملہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ان کو اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی، اور اسکن کینسر بھی آپ کو پتہ ہے یہ بھی شیطان کے چھونے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو انہوں نے کہا مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بیماری کے بعد کہا، جب بیماری کافی ان کی ہو گئی، دعائیں کی انہوں نے کہ اپنا پاؤں مارو، زمین پر مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی اور پینے کا پانی ہے، اور آپ نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرما دیا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے، اور عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا جھاڑو لے کر مار دے، اور قسم کے خلاف نہ کر۔ ان کی بیگم تھیں، صرف وہی ایک ان کے ساتھ تھیں، تو انہوں نے شیطان رستے میں بیٹھا تھا، ان کو بہکا دیا کہ یہ اس طرح ٹھیک ہوں گے، اس طرح کی کوئی بات کی، ان سے پوچھنے چلی گئی نا میرے ہسبینڈ کب ٹھیک ہوں گے۔ تو جب ان کو پتا چلا ایوب علیہ السلام کو، انہوں نے کہا میں ٹھیک ہو گیا نا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، تم کیوں گئی تھی اس کے پاس؟ وہ پریشان ہو کر گئی تھی کہ ٹھیک ہو جائیں، کوئی دعا کروانے گئی ہوں گی، جس طرح کا ہوتا ہے ہمارا عقیدہ لوگوں کا۔ تو جب وہ ٹھیک ہو گئے، انہوں نے اتنی خدمت گزاری کی تھی کہ، اور ان کو پشیمانی بھی تھی ظاہر ہے کہ غلط کام ہو گیا میرے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنی جو تم نے قسم کھائی ہے وہ پوری تو کرنی ہے نا، تو پھر کیا کرو کہ تنکوں کا ایک بڑا سا 100 تنکوں کا ایک مٹھی میں لے لو، کیا کہتے ہیں اس کو، گٹھا، اور ایک ہی دفعہ مار دو تو تمہاری یہ قسم پوری ہو جائے گی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، اور بڑا نیک بندہ تھا، اور یقیناً بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا، اور یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دو، یہ بہت ہی بہترین لوگ تھے۔ یہ نصیحت ہے، اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے، یعنی ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس میں بافراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور کسی قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہیں، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی، ہم عمر
پورے ہوں گی۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا۔ بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں، یہ تو ہوئی جزا۔ یاد رکھو سرکشوں کے لیے بری جگہ ہے دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے، اور کیا ہی برا بچھونا ہے یہ ہے، پس اسے چکھیں گرم پانی اور پیپ، اور اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب۔ یہ قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی نے تو اس سے پہلے ہی ہمارے سامنے لا رکھا تھا، بس رہنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے کفر کیا، ہمارے لیے پہلے سے وہ نکالی ہو، اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دے۔ اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے، اور کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں؟ یقین جانو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوزخ میں صرف جھگڑے ہیں، یا لعنتیں ہیں ایک دوسرے پہ، اور یا پھر آپس میں لڑائیاں کریں گے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، سوائے اللہ غالب کے اور کوئی لائق عبادت نہیں، جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا، وہ زبردست ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم ہی نہیں جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے۔ میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اور اس نے تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ ارشاد ہوا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا پھر تو میں تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا۔ شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ میں تیرے بندوں کو کیا کروں گا؟ بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جو تیرے چنے ہوئے اور پسندیدہ ہوں گے۔ فرمایا سچ تو یہ ہے کہ میں سچ ہی کہا کرتا ہوں، کیا تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں میں سے میں جہنم کو بھر دوں گا؟ کہہ دیجئے میں تم سے اس پہ کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت اور عبرت ہے، یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پر جان لو گے۔ جی، سورہ زمر یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 75 آیتیں ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا اتارنا غالب باحکمت اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں، یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد کا ہی ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے اکیلا اور قوت والا۔ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ رات کو دن اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہے ہیں۔ یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر مادہ اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ایک بناوٹ کے ساتھ دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، 3 اندھیروں میں۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟
کیا اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہے، تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے تھے، یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں سے واقف ہے۔ اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع کرنے والا ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو، آخر تو دوزخیوں میں ہونا ہے۔ بھلا جو شخص راتوں کے اوقات میں سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہو، بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، بے شک صبر کرنے والے ہی ان کا پورا اجر ان کو دیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں اور اسی کے لیے عبادت خالص کر لوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ کہہ دیجئے مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے، اور کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے حقیقی زیانکار وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن کے نقصان میں ڈال دیں۔ یاد رکھو کہ یہ کھلم کھلا نقصان ہے، انہیں نیچے اوپر سے آگ شعلے سائبان کی مانند ڈھانک رہے ہوں گے، یہی عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اے میرے بندو، بس مجھ سے ڈرتے رہو، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہمتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور خوشخبری کے مستحق ہیں، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں چھڑا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، اسے زمین میں چشموں کی شکل میں جاری کیا، پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکت ہے ان پر جن کے دل میں یاد الہی سے اثر نہیں، سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ ہو رہے نرم؟ کیا یہ فیلنگ آ رہی ہے قرآن پاک سے ہمارے اندر؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلا دے اس کا کوئی ہادی نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی سپر یعنی ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکھو۔ اس سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھ لیتے۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ قرآن عربی میں ہے جس میں کوئی کمی کوتاہی کجی کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے پرہیزگار اس سے پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے، ایک وہ شخص ہے کہ جس سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور دوسرا وہ شخص ہے جو صرف ایک ہی کا غلام ہے۔ کیا یہ دونوں صفت میں برابر ہیں؟ یعنی ایک شخص ہے جو ایک کا غلام ہے، اور ایک ہے جس کے کئی سارے آقا ہیں، تو برابر ہو سکتے ہیں دونوں؟ نہیں ہو سکتے۔
اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب تعریف کے لائق ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ جی یہاں پہ ہمارا جو ہے 23واں پارہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔